السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں ہوں محمد مالک۔ بڑا ہی امپورٹنٹ دن، ایک تو آج کی ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا اگلے 24 گھنٹے بہت ہی اہم ہے۔ 27 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پرسوں یعنی کہ تاریخ ہے جس کے اندر گورنمنٹ کو ایک پھر ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ نے تب تک تمام پیسے الیکشن کمیشن وغیرہ کو آپ نے ریلیز کرنے ہیں، اور آخری پیشی میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک باری بیٹھ جائیں، اگر مشترکہ لائحہ عمل بنا کے لے آتے ہیں، کوئی تاریخ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کورٹ بھی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ کل 26 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے، اس میں پی ڈی ایم کے تمام لیڈران ہیں، ٹاپ لیول ان کی سمٹ میٹنگ ہے، وہ سارے آئیں گے، اس کا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے اس لیول کے اوپر کہ 27 سے پہلے کیا ہوگا۔ ایٹ دا سیم ٹائم پہلے کل ہم نے دیکھا ایک آڈیو لیک ہوئی، اس میں فارمر پنجاب گورنر خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ اور چیف جسٹس عمر طیب بندیال صاحب کی جو ساس ہیں ان کی گفتگو ہوئی، اور اس کو ٹیپ جو ٹیلی فون تھی اس کی کانورسیشن لیک ہوئی۔ اس میں وہ آپس میں تو بات کر رہی ہیں، لیکن جو ڈیمیجنگ پورشن جس پہ گورنمنٹ نے بڑا اس پہ اچھالا، اور ابھی آپ نے بیانیے میں ملک احمد خان کو بھی سنا ہوگا کہ اس میں جسٹس منیب کا وہ ریفرنس دے رہی ہیں کہ انہوں نے رسپونڈ بھی کیا ہے، کوئی ایموجی پھینکی واپس بھیجی، تو دیٹ شوز اے کمیونیکیشن۔ اس کو آج لے کے تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے گورنمنٹ اور کہہ رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ کل کا سین چل رہا تھا تو آج ایک اور آڈیو لیک ہو گئی۔ یہ مبینہ گفتگو چیف جسٹس ثاقب نثار، فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور اگین خواجہ طارق رحیم صاحب کے درمیان میں تھی۔ انٹرسٹنگلی یہ ان کی سیکنڈ آڈیو ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک اور آڈیو نکلی تھی جس میں پھر پی ایم ایل این نے بڑا شور مچایا کہ جی یہ بڑی غیر اخلاقی زبان استعمال ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر آج کچھ ایک دو گھنٹے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پہلی میڈن پریس کانفرنس کی، پریسر کیا، اور اس میں انہوں نے بڑا ہی ایلیبریٹلی، ابھی میں آپ کو دوبارہ کچھ باتیں آپ نے سنی ہے، دوبارہ سناؤں گا، 2-3 چیزوں پر انہوں نے فوکس کیا، اور جس کا فوکس یہ تھا کہ فوج غیر سیاسی ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کو اس اینگل میں نہ لایا جائے۔ وہاں پہ کہا گیا جب ان سے الیکشن کے اوپر بات ہوئی کہ آپ سیکیورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پہ انہوں نے کویشچن ویسے سائڈ سٹیپ کیا، لیکن کمپریہنسو جواب دیا کہ جی ہماری جو پوزیشن ہے وہ ساری ہم نے بڑی کلیئرلی بتا دی ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور دس از بٹوین ہیم اینڈ ان کو، جو کہ پبلک والی وہ گفتگو نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ جملہ جو ان کی گفتگو میں بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دستیابی کے حوالے سے جواب دے چکی ہے، وزارت دفاع کا جواب متحرک زمینی حقائق پر مبنی ہے، یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بیسڈ ہے، اور ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے چینجنگ ڈائنامکس ہوتی ہیں سچویشن کی، اس پہ مبنی ہے۔ اگین اے ویری انٹرسٹنگ۔ پھر ان کے بھی ریفرنسز یہ ہوئے، جب الیکشن کمیشن کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت جو وفاقی حکومت ہے وہی ڈپلوائے کرتی ہے آرمی کو اور سارا الیکشن ڈیوٹیز اور دوسرے پہ، لیکن انٹرسٹنگلی جو بات نہیں ہوئی وہ یہ آرٹیکل 190 کی نہیں ہوئی، وہ کسی نے نہ پوچھا نہ انہوں نے بھی جواب دیا کہ 190 کے تحت سپریم کورٹ بھی ڈپلوائے کرتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئین ہے ہمارا غیر آئینی اور غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے گورنمنٹ کا، فوج کا گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ آئین کی تشریح بھی ایک سے زیادہ ہے۔ ایک آئین کی تشریح ہے جو 3 ممبر بینچ کر رہا ہے، ایک آئین کی تشریح ہے جو لا منسٹر اور رولنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ان کا اصرار یہ ہے کہ 3 ممبر بینچ کو تو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ فیصلہ ہی 4-3 کا تھا، سپریم کورٹ کا سپلٹ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو پھر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی آئینی تشریح مانی جائے گی؟ فوج پش کمز ٹو شو 27 پہ ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کوئی ایسا آرڈر دے گی جس پہ وہ امپلیمنٹ نہ کروا سکے، بیکاز دیٹ اگین از اے ویری بگ کویسچن۔ ان دا مین ٹائم پی ٹی آئی کے اندر جو بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، 2-3 چیزیں ہیں جو منسوب بھی ہیں، اور اگرچہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، ابھی آپ نے ابتدائیے میں سنا عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مافیا ہے یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، تو وہ تو نہیں مانتے غیر سیاسی، وہ تو جنرل باجوہ سب پہ جو بات کانسٹنٹلی چل رہی ہے، اگرچہ اس پہ میں ابھی دوبارہ آپ کو سناؤں گا جو ڈی جی ایس پی آر نے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ دوسرا ایک بہت زیادہ ہمیں تاثر یہ مل رہا ہے وین وی ٹاک ٹو ٹاپ لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا الٹیمیٹلی تو فوج کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ایون پرائم منسٹر بھی بلنک کر جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے۔ یہ اسیسمنٹ ہے
کیا یہ اسیسمنٹ پریمیچور ہے؟ بڑا ہی امپورٹنٹ اگلے 24 گھنٹے ہیں. میں اس پہ آج ڈیٹیل میں دونوں ہم باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی ہیں, لائرز بھی ہیں. نصرت جاوید صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے. مظہر عباس ہیز جوائنڈ اس فرام کراچی. ابھی ہم عرفان قادر صاحب سے بات کریں گے, لیکن پہلے مین آف دی آر سے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. خواجہ طارق رحیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر گورنر اور سٹار ان 2 آڈیو ٹیپس کے. خیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مالک. You like being in the news, eh? I always like to be with you. خیر صاحب یہ بتائیں. And if you got Irfan Qadar, give him my regards. ہاں, عرفان قادر صاحب کو بھی آپ آن لائن لے لیں یار, اگر وہ کنیکٹ نہیں ہوئے ابھی تک. اینی یہ جو سارا سین چلا ہے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں فارمر چیف جسٹس صاحب کے, اور آج جو سٹانس آیا ہے احمد خان صاحب کا اور نذیر طارق صاحب کا بھی, وہ کہتے ہیں کہ جی جن کیسز کے ساتھ اور جو پاسٹ ہسٹری ہے ثاقب نثار صاحب کی انوالومنٹ کیسز کے اندر ایز اے چیف جسٹس اینڈ ایوری تھنگ, ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے, اور آپ لوگ کوئی کانسپریسی کر رہے ہیں یہ پوری, اور آپ چاہتے ہیں کہ شاید پارلیمان بھی فارغ ہو جائے, کنٹیمپٹ میں سارے ہو جائیں. یہ کیا کوئی کانسپریسی, کیا سین چل رہا ہے؟ مالک ایک انگریزی کی مثال ہے, دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. ثاقب نثار صاحب نہ چیف جسٹس ہیں نہ وہ جج ہیں. ہی از این آرڈنری پرسن. وہ اپنا لا آفس کرتے ہیں. میں ثاقب نثار کو جانتا ہوں بچپن سے, جب وہ چھوٹے تھے, کیونکہ میرا تعلق ان کے والد صاحب کے ساتھ تھا. ثاقب نثار اور میں بات کر رہے تھے, اور ہمارا جو تھا اس کا پس منظر یہ تھا, اس دن یہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے الیاس صاحب, وہ کنٹیمپٹ میں ہائی کورٹ میں ان کا خلاف ہوا تھا فیصلہ. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ لا آف کنٹیمپٹ جو ہے, جو آپ کو پتا کہ آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے سیکشن 3, اس کے متعلق کون کون سی ججمنٹ ہیں, کیا نہیں ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جانی والی ججمنٹ ہے, میں کچھ اور بتا رہا تھا. تو وی ور ڈسکسنگ دس. میں کیونکہ کنٹیمپٹ میں اس لیے زیادہ تھا کہ آج کل میں 2-3 کیسز ہیں بڑے امپورٹنٹ کنٹیمپٹ کے, جو کہ پرائیویٹ پارٹی کے درمیان ہے, میں وہ کر رہا تھا. تو وی ور ڈسکسنگ دس, اینڈ دس از اے نارمل تھنگ وین یو آر سٹنگ ٹوگیدر, یو آر ٹاکنگ آن واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری, چاہے وہ پالیٹکس ہو چاہے وہ لا ہو. And now, if I meet you, I'll be talking to you about politics, I'll be talking about many subjects. So this was a discussion between 2 lawyers, and اس کو جو رنگ دیا گیا آج پریس کانفرنس میں ہمارے لا منسٹر صاحب نے, پھر وہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کوئی فیصلہ آباد پہ بات کی ہے. احمد خان صاحب کو میں بالکل اگنور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں کیا بات کروں ان کے متعلق. مگر اگر لا منسٹر سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کو میں نے کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کو یہ بتا دوں کہ 3 ممبر بینچ کے سامنے نہ میں پارٹی ہوں نہ میں لائر ہوں. اچھا خواجہ صاحب ایک چیز بتائیں, اب ایک سپلٹ تو سپریم کورٹ میں بھی ہے, سارا کچھ ہے, میں اس پہ آپ کی رائے لوں گا, لیکن ایک کویشچن اور میں آپ سے پوچھوں گا. یہ ایک تو یہ بڑا کنڈیمیبل ٹرینڈ ہے پاکستان میں جو شروع ہو گیا, یہ آڈیو لیکس اور یہ انلیگل ٹیپنگ آف فونز. یہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے, یہ نارمل کال تھی کہ واٹس ایپ کال تھی؟ دس واز اے واٹس ایپ کال. میں نارمل کال میں عام طور پہ کرتا نہیں. when I'm talking to people who have been in some sort of a position, میں واٹس ایپ کال ہی کرتا ہوں. اس سے یہ مجھے یہ تاثر ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کال بھی سیف نہیں ہے, اور یہ تو بالکل جو کچھ بھی ہو رہا ہے خلاف قانون ہو رہا ہے. میرا فنڈامنٹل رائٹ آف پریویسی ہے, میری فنڈامنٹل رائٹ آف ڈگنیٹی ہے, اس کو سارا کچھ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں ویری سیریسلی آئی ایم پلاننگ ٹو ایشو اے لیگل نوٹس ٹو بوتھ منسٹری آف لا اینڈ دا منسٹری آف انٹیریئر, کیونکہ یہ سارا کچھ تو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ہے. یہ اسپیشل برانچ ہو یا یہ ایف آئی اے ہو, یہ اور لگتا تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے, کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایجنسی یہ کام لیک کر رہی. اچھا ایک چیز, کیونکہ مقصد ایک ہے. مقصد یہ ہے, 2 مقصد ہے کہ یہ لیک کر کے آپ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لائیں, ٹھیک, ایک یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے کہ رائے فرار ہے کہ ہم نے الیکشن کا آئین کے مطابق نہیں کرانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکس آ رہی ہیں یہ اس میں منسٹری آف انٹیریئر کا ہاتھ زیادہ ہے بجائے کسی اور.
خواجہ صاحب ایک چیز بتائیں، میں کل بھی ہم شو میں بات کر رہے تھے، میں بڑا ہائیلی کنڈیم کر رہا تھا اس چیز کو کہ یہ جو اب بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ خواتین کے بھی، گھر کی خواتین کے بھی فونز ٹیپ ہو رہے ہیں، اور وہ جو آڈیو نکلا آپ کی اہلیہ کا اور چیف جسٹس کی ساس کا، لیکن اس میں ایک اینگل تو ہے، اس کی انلیگیلٹی کو چھوڑ دیں کہ وہ انلیگل تھا، غلط تھا، بالکل ڈپلوریبل تھا، لیکن ایک جو آج چیز اٹھائی ہے انہوں نے گورنمنٹ کی پریسر کے اندر، کہ وہ ایک جگہ گفتگو میں ایک بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے میسج کیا اور جسٹس منیب نے مجھے جواب میں ایموجی بھیجی جیسے وہ دانتوں میں زبان کر رہے ہیں سب کچھ. کیا سٹنگ ججز جو کیسز کے کاگنیزنس لے کے بیٹھے ہوں، کیا ان کو یہ کمیونیکیشن کرنی چاہیے؟ ان کی کانورسیشن تو آپس میں دو خواتین بات کر رہی ہیں، ان کی لیگل اوپینین ہو سکتی ہے، پولیٹیکل اوپینین ہے، وہ بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے نہیں قابل اعتراض لگتا کہ میں نے عمر کو کہا کہ دیکھو اتنے لاکھ لوگ تمہیں دعائیں دے رہے ہیں، دیٹ از آل فائن. کیا جو انہوں نے اس پہ پوائنٹ اٹھایا، اور آج گورنمنٹ نے بھی یہ اٹھایا کہ جسٹس منیب پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس پہ اپنا ایک فریم آف مائنڈ دیا، کیا یہ ایک لائن کراس نہیں کر رہے ججز بھی؟ میں لیٹ می کلیریفائی، جسٹس منیب کے ساتھ ان کی بات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے نہیں، میسج انہوں نے میسج میں ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ ایک سیکنڈ پورشن سن لیں، کوئی کنفیوژن نہ ہو. حج آپ ایک سیکنڈ سن لیتے ہیں. کیا ہوگا یار، میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا صبح سے کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے. اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت. اس سے تمہاری ہمت بہت بڑی اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے، اور نہیں اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے. ان کو کمزور کرے کہ ان سے ہمت، ان کو تو اللہ کرے جو باقیوں کو اندھا کر دے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں، وہ تو status ہے of this country. Look at the way they are doing it. وہی نا، but now they're saying why he got the authority to do it. No, but no. Can't get advantage دے رہے ہیں by putting other things there. No. There is no other thing. And also questioning کہ sumo moto کیوں دیا گیا ہے. بھائی وہ تو اس کا حق ہے، اس میں عمر کو تو نہیں ہے دیا، یہ تو پہلے کا ہوا ہے. نہیں مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے. یہ if you have to change the laws, then change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. وہی تو وہ اتنا اچھا اس سے بچے ہے. تم بالکل نہ آؤ، تم عمر کے ساتھ رہو. He needs you at this moment. No, نوین بھی نہ آئے، اور میں نے ایمان کو لکھا ہے کہ بیٹا stay with the ball all the time. بالکل. میں تو رات کو نا میں نے دونوں کو، اس کو اور منیب کو کچھ بھیجا، تو دونوں نے پتہ کیا مجھے بھیجا؟ وہ جو نہیں شکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا دیتے ہو اپنی زبان، مجھے کہہ رہے تھے. سنو لو، ٹھیک ہے، یہاں پہ سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو میسج کیا، پھر انہوں نے جواب دیا. یہاں پہ مجھے کائنڈلی آپ کی گائیڈنس چاہیے. یہ میں گائیڈنس ہی کرتا ہوں. یہ لیٹ می کلیریفائی، یہ ماجد نون جو ہے یہ اظہر نون صاحب کی بیگم ہے. ہمارا ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ تعلق صرف 70 ایئرس کا ہے، اور اظہر نون میرے ساتھ ورچولی ہر بچپن سے میرے ساتھ ہے، ٹینس پارٹنر بھی ہے، ہر چیز. دوسرا رافیہ جو میری بیگم صاحب ہیں، اور ماجد نون ان کی جو منیب کی ہیں والدہ اور ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی لاہور میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی دوستی تھی. اب وہ کراچی شفٹ کر چکی ہے. یہ میسج جو بھیجتی ہیں وہ جج صاحب کو نہیں بھیج سکتی، وہ صرف دعا دیتی ہیں ان کی یا والدہ کو یا ان کو، اور ان کو یہی کہتی ہیں کہ جو آپ نے کرنا ہے، جو کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق کر رہی ہیں. دیکھیے رافیہ نے یہی بات کی ہے کہ جو سو موٹو کی پاور ہے دیٹ از اے چیف جسٹس. وہ ہو سکتا ہے کہ جو بات کرتا ہوں وہ اسے سنی ہوگی تو اس نے وہ ریفر کر دی ہے، اینڈ شی از ناٹ سیڈ اے رانگ تھنگ. آپ اس کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو امینڈ کر لیں.
اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ these two ladies جو گفتگو کر رہی ہیں اور جو تیسری لیڈی ہے who is related to منیب, تو وہ آئی ایم سوری دیٹ از سم تھنگ وچ از فار فیچ. یہ انفلوئنس نہیں ہو سکتا. دوسرا, منیب کے ساتھ راشیہ کی ڈائریکٹلی کوئی گفتگو نہیں ہے, نہ ہی وہ عمر کے ساتھ ڈائریکٹلی گفتگو کرے. سر لاسٹ کویشچن آپ سے یہ مجھے بتائیں کہ اگر پولیٹیشنز کی کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی, نظر آتا ہے نہیں ہوگی, اور کورٹ کو ہی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اب کورٹ فل بینچ کر کے فیصلہ دیں تاکہ کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو سکے, اس بحث کی نظر نہ ہو جائے کہ 3 ممبر 4 ممبر یا یہ سپلٹ سپریم کورٹ ہے, بیکاز کیا یہ امپلیمنٹ کروا پائے گی کورٹ؟ مالک ابھی ایک 3 ممبر بینچ کے ساتھ ایک اپلیکیشن شاہ خاور نے کی ہے آن بہاف آف اے کنسرنڈ سٹیزن, ٹھیک ہے, اس میں ایک لا پوائنٹ یہ بھی ایشو کیا گیا ہے. میں اب آپ کو اتنا ذرا لیگلی بتا دوں کہ جو پہلی ججمنٹ ہے وہ 5 ججز کی ہے, جس میں 3 نے ایک رائے دی ہے, 2 نے ایک رائے دی ہے, ٹھیک. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جب درخواست آئی ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اے فل کورٹ. ہاں البتہ اب جو دوسری درخواست دی ہے شاہ خاور نے, اس میں انہوں نے ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ریز کیا ہے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے تو وہ بحث کر لیں 27 کو, اور 27 کو اگر وہ کنونس کر لیتے ہیں کہ دس از این ایشو آف سچ امپورٹنس دیٹ یو نیڈ اے لارجر بینچ, then that's a different thing. I don't understand whether he will argue or will not argue. God will I tell them. Very quickly, آپ تو سیاست میں بھی, آپ نے ساری زندگی سیاست بھی کی ہے, گورنر بھی رہے ہیں. میں آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو اس وقت ملک میں یہ بحث تو چل گئی بھی ہے, کیا یہ بہتر ہوگا سپریم کورٹ کے لیے بھی, اور اگر فل بینچ فیصلہ دیتا ہے تو پھر شاید فوج کے لیے باقیوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا ٹو لک دی ادر وے؟ I would leave that to the wisdom of the Chief Justice, because I strongly believe that making the benches etc. is a prerogative of. اچھا, یہ نصرت جاوید صاحب بھی ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ خواجہ صاحب, میں نصرت جاوید عرض کر رہا ہوں, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. ارے اچھا بات تو سنے نا بھائی جان. دیکھیے, آپ کو ٹیلی فون کے استعمال سے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, آپ کو بھگتا ہے نا ہم نے. باقی ظاہر ہے کہ میں مالک کی اس بات میں مکمل ہوں کہ ہماری بہن کی جس طرح بات کو, وہ خود بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے, آنریبل ممبر آف نیشنل اسمبلی رہی ہیں ہماری بہن رافعہ بھی. جی اچھا, لیکن طارق صاحب مجھے آپ سے جو سوال کرنا ہے نا اپنی گائیڈنس کے لیے, آپ کو پتا ہے میں پارلیمان کو کور کرتا رہا ہوں, آپ کے خیال میں شہباز شریف نے چالاکی نہیں کی کہ وہ جو فنڈ دینے کا تھا اس کو مطالبات زر بنا کے کہا کہ جی ہم نے یہ قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا, تو اگر فرض کریں اس میں کنٹمپٹ کی گنجائش نکلی تو شہباز اکیلا نہیں بلکہ سب کو لے کر ڈوبیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہے وہ, آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں, لوہری چلاکی نہیں کی تھی, سیدھی گال کرو نا. اب میری گال سننا. ہاں, ایک کیس ہے سپریم کورٹ دا مصطفیٰ امپیکس کا. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ. تو اگر مصطفیٰ امپیکٹ کے کیس کے اوپر جاؤں گے تو اگر کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے یا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ٹو سینڈ دا میٹر ٹو دی سپریم کورٹ, تو وہ پھر صرف شہباز شریف نہیں آئے گا, کیبنٹ ساری آئے گی. اور میں میری گائیڈنس واسطے مصطفیٰ امپیکٹ کیس ہے 2016 سپریم کورٹ 800 کچھ. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا ہے, آپ مختصراً یہ کہہ رہے ہیں. اگر یعنی اگر کنٹمپٹ ہوتی ہے تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کنٹمپٹ کا ہوا تو گورنمنٹ کو اگر ہے وہ شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ میرے اکیلے کا فیصلہ تو نہیں ہے, گورنمنٹ کا فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. مظہر, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آپ بڑی پیشنٹلی ہم تینوں کو سن رہے تھے. مجھے یہ بتائیں, آج جو ٹائمنگ ہے ڈی جے ایس پی آر صاحب کی جو پریسر آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے ہم نے دیکھا آڈیو لیکس آئیں, پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ جی گورنمنٹ جو ہے جوڈیشری کو انڈر پریشر کر رہی ہے, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, ان کی فیملی کی ریلیٹیوز کی آ گئی سب کچھ. آج احمد خان صاحب نے
کانڈکٹ آف ججز کا بھی آرٹیکل 4 بھی اس میں نکالا, کافی کچھ کوٹ کیا, سب کچھ. ڈی جی ایس پی آر کی آج انٹرسٹنگ یہ پریسر آیا ہے جس کے اندر اگین بات ہو رہی ہے پارلیمان کی, عوام کی, سب کچھ. پھر انہوں نے ریفر کیا جو آرمی چیف نے بریفنگ بھی دی تھی اور وہ گئے تھے پارلیمانی, آپ کو پتہ ہے جب ساری لیڈرشپ پر بیٹھی ہوئی تھی, اس دن بھی بات پارلیمان کی ہو رہی تھی, عوام کی ہو رہی تھی, اس دن بھی جوڈیشری کی کوئی بات نہیں ہوئی, آج بھی سپریم کورٹ کی بات نہیں ہوئی, آج بھی آرٹیکل 254 کی بات 245 کی بات ہوئی جس کے تحت وفاقی حکومت بلا سکتی ہے, آرڈر کر سکتی ہے, 190 کی بات نہیں ہوئی. آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو لاسٹ منٹ میسیجنگ جاری ہے ہر طرف سے کہ کورٹ کو بھی کہا جائے کہ تھوڑا سا آپ ہولا رکھیں 27 کو اور ابھی اس پروسیس کو اور وقت دیں کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹیز چیزیں کر سکیں آپس میں یا ادارے کوئی رول پلے کر سکیں, اور یو تھنک کہ 27 مائٹ بی اے شو ڈاؤن؟ مالک مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا. شاید ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں پی ٹی آئی اور ان کے درمیان بات چیت بھی نہ ہو. مجھے تو صورتحال خراب ہی نظر آ رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بہت سے سیاسی سوالات اوائڈ کیے, ورنہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی ایک آدھ سوال ایسا ہوتا ہے جو بہت سے ہمارے اپنے کولیگز یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید یہ کوسچن پلانٹڈ ہوتا ہے جس کی بنا پہ ہمیں ایک ہیڈ لائن مل جاتی ہے, پولیٹیکل ہیڈ لائن مل جاتی ہے. آج وہ بہت حد تک اوائڈ کی گئی. انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے جو ہے وہ مارشل لا کا کوسچن ہوا, کورٹ مارشل کا کوسچن ہوا, اس کو اوائڈ کیا انہوں نے. میکسیمم وہی جو آپ نے ابھی بات کی تھی انہوں نے یہی بات کی. تو فوج تو آج کی پریس کانفرنس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک انہوں نے گراؤنڈ پہ جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک غیر سیاسی سا رشتہ ہے, ہم نے جو ہے وہ ان پٹ دے دی ہے سیکورٹی سچویشن میں. اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. تو انہوں نے فوج کے ایک غیر سیاسی جو رول کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے, اور کافی حد تک میرا خیال ہے شاید وہ کامیاب بھی رہے ہوں. لیکن جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اور آڈیو اور ویڈیو لیکس جس انداز میں خاص طور پہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں, تو بروٹلائزیشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی لڑتے رہے ہیں, آج یہ اتنے زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں کہ میں جو ہے موبائل فون اپنے پاس رکھوں تو میں انسیکیور ہوں, چاہے گفتگو نہ بھی کر رہا ہوں تو انسیکیور ہوں. میری لوکیشن انسیکیور ہے, میں کہاں بیٹھ کے گفتگو کس سے کر رہا ہوں وہ تو خیر دوسری بات ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس ٹائمنگ کو اس میں بات کرتے ہیں, مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں. اور جو الارمنگ بات یہ ہے جو میں نے پوچھا تھا ان سے خواجہ صاحب سے, انہوں نے کہا کہ یہ واٹس ایپ کال تھی, اور واٹس ایپ کال کو ہیک کرنا اور اس کے اکارڈنگ یہ بڑا ایک سیریس ہائی ٹیک کام ہے. یہ اٹ واز ناٹ اے نارمل کال, تو یہ اٹس اے سیریس تھنگ. اینی وے اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد آئیں گے. عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خواجہ طارق رحیم صاحب کا تو ایک ویلیویشن ایونٹس ہم نے دیکھا, ذرا ان سے بھی سمجھیں گے کہ ان کے نزدیک ہو از آن دا رائٹ اینڈ ہو از آن دا رانگ, تاکہ دوسرا بھی ہمیں زاویہ سمجھ آ جائے. اور پھر میں نے ان سے پوچھنا ہے نصرت جاوید صاحب سے کہ یہ جو خیال ہے پی ٹی آئی کا, بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر پش کمز ٹو شو شہباز شریف بھی بیک آؤٹ کر جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم پیچھے ہو جائے گی, کیا یہ بہت زیادہ آپٹمسٹک امید ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے؟ سارے سوال اس بریک کے بعد. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو پرسوں پہ سارا سین چل رہا ہے, آپ نے ان کی باتیں سنی, وہ آپ نے تو ان کو کہہ دیا وہ تو مروا رہے ہیں آپ میاں صاحب کو ساتھ سارا. بھائی یہ بات میں نے خواجہ صاحب سے, میری ان کے ساتھ تم نے دیکھا ہوگا, میرے ان کی بہت ان سے میری ہاں بہت پرانا تعلق ہے. لیکن اس پہ ذرا آپ آ جائیں, آپ کے خیال میں جو یہ اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی کہ وین پش کمز ٹو شو, اور اگر سپریم کورٹ کا یہ 3 ممبر بینچ بھی ایک فیصلہ کرے گا دوبارہ, تو پھر شاید وزیر اعظم بھی پیچھے ہٹ جائیں
کہ ٹھیک ہے یار کچھ کرتے ہیں مانو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے؟ کیا دونوں ہٹتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر صرف وزیر اعظم کی توہین کا مسئلہ ہوتا نا تو شاید نیمے نیمے ہو کے شہباز صاحب نکل جاتے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی جب میں گزشتہ پروگرام میں تھا, میں نے کہا یار آپ اس بات پہ مالک آپ غور نہیں کر رہے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, اور آپ نے سارے دیکھے ہوں میں مناظر, یہ آپ کو اجنبی نہیں ہے اس سے. انہوں نے چلاکی یہ کیا ہے کہ صاحب ہمیں حکم ہوا, ہم نے مطالبہ زر, ہاں لیکن وہ کورٹ نے نہیں ماننا. نہیں کورٹ نے نہیں ماننا نا, وہ یہ تو نہیں, وہ دیکھیے, لیکن اسی لیے خواجہ صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے میرے بھائی کہ شہباز صاحب نے اس لیے بلنک نہیں کرنا, اور یہی چالاکی اور ہوشیاری ہے کہ دیکھیے اگر شہباز صاحب بھی اپنے بھائیوں کی طرح نااہل ہو جائیں تو جیسے موروثی سیاست ہوتی ہے تو شریف خاندان میں موروثی نااہلی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہم عرفان قادر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. جی عرفان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی سر پہلے یہ بتائیں کہ یہ اتنا پورے ملک میں آج ایک تماشا لگا ہوا ہے, کل بھی لگا, آج بھی لگا, یہ ان لیگل وائر ٹیپس ہیں, یہ ان لیگل آڈیوز ہیں, خاص طور پہ جو خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی بات ہو رہی تھی اور چیف جسٹس صاحب کی ساس کی, تو دو خواتین بات کر رہی ہیں, اپنی اوپینینز ایکسپریس کر رہی ہیں, اس پہ آج پورا دھماکہ کر دیا حکومت نے, جی سازش ہوگی فلانا ہو گیا. آج چیف جسٹس ایکس کی اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو نکل آئی, دو لائرز ہیں وہ آپس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, نا وہ چیف جسٹس ہیں. سو یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن رہا ہے؟ کیا از اٹ لائک یہ ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کا سٹانس آ گیا ہے کہ اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے, اس کے اوپر جناب یہ سازش ہو رہی ہے, یہ کیا اوور ری ایکشن ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے مالک صاحب کہ یہ بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹاک ہوئی ہے ان کی, اس کا ڈینائل کوئی نہیں آیا. لہذا ثاقب نثار کا کہہ دینا کہ جی خاص طور پہ جو لیٹسٹ آڈیو لیک ہوئی ہے خواجہ طارق رحیم کی اور ثاقب نثار کی, اس کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ میری پریویسی ہے, تو پریویسی سے تو بات اب نکل گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے یہ چیز تو مان لی ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور جہاں تک وہ دو خواتین کا تعلق ہے, وہ جو چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کا اور خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کا, تو انہوں نے بھی ڈینائی کوئی نہیں کیا. اب جو انفارمیشن آئی ہے اس کے ذریعے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریلیونس اس کیس کی نسبت سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو وہ ریلیونس بنتی ہے, کیونکہ اس میں ان خواتین پہ تو کوئی سزا ان کو نہیں ملے گی, لیکن چیف جسٹس صاحب کا کانسٹنٹلی انہی لوگوں کا بینچ بار بار بنانا اور انحصار کرنا کہ وہی بینچ بنے گا, اور پھر لوگوں کا چیخو پکار کرنا کہ خدارا ایک مسلک کے ججز مت بٹھائیں, لیکن وہ بٹھاتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر اوور اینڈ ابو سپریم کورٹ کے ججز کے اسٹرکچر پاس کرنے چیف جسٹس کے خلاف. تو یہ سارے فیکٹس کو اگر اکٹھا کریں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے یہ قانون پہ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر بیچ میں لایا جا رہا ہے. تو یہ کورٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے اور ان خواتین کے لیے کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہے. سر یہ بتائیں 27 کو ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ کیا اگر یہ کورٹ بلاتی ہے اور یہ اس دن بھی پیسے نہیں گئے ہوتے, اور جو نظر آ رہا ہے کہ نہیں گئے ہوں گے, تو کیا اس دن شو کاز نوٹسز ایشو ہوں گے؟ کیا کورٹ کرے گی اس دن؟ کورٹ اگر شو کاز نوٹس ایشو کرے گی نا تو کورٹ خودکشی کر لے گی, کیونکہ وہ گیلانی صاحب کے کیس پہ یہ جو ریلائنس کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب اور خواجہ صاحب, گیلانی صاحب کے کیس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ غلط فیصلہ, اور وہ اس وقت جب میں نے وہ کیس پہلی دفعہ, میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت, جب میں نے سپریم کورٹ کو ان کی ساری غلطیاں بتا دی تھی, اور انہوں نے جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلایا اور وہ جب میں نے ان کو ہر چیز کلیئر کر کے بتا دی, تو سپریم کورٹ کو یہ لکھ کے دینا پڑا تھا کہ صدر پاکستان کا ٹرائل نہ تو پاکستان سے باہر ہو سکتا ہے نہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. ان کو پاکستان سے باہر بھی سوورن امیونٹی ہے, پاکستان کے اندر بھی سوورن امیونٹی ہے, لہٰذا زرداری صاحب کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوتی, اینڈ اٹ واز ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. اور یہی گیلانی صاحب کہہ رہے تھے. تو راجہ پرویز اشرف کے فیصلے کے وقت یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ گیلانی صاحب کا جو فیصلہ ہے سرین غلط ہے. یہ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں غلط فیصلے پہ, اور اب چونکہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ایویڈنس آ چکا ہے جس سے کہ جو سیمنگ بائس ہے چیف جسٹس کا اور کچھ ججز کا وہ نظر آ رہا ہے. میں نے چیف جسٹس کو خود کہا جب میں الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ تو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ,
تو میں نہیں کہتا کہ آپ کا باعث ہے، لیکن جب آپ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں تو آپ اسٹیمنگ باعث سے کیسے بچیں گے؟ اگر ریموٹسٹ باعث بھی اگر اس طرح کا چھلک رہا ہو کہ ایک پرٹیکولر گروپ آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے، آپ کی شان میں قصیدے کہہ رہا ہے، تو ریموٹسٹ باعث کی وجہ سے بھی آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ ساری آڈیو لیک کو جب اکٹھا ملا کے پڑھیں گے اور ان ججز کے فیصلوں کو ملا کے پڑھیں گے تو اس دن کی سپریم کورٹ میں کیا تب بھی اتنی سخت رہ جائے گی کہ وہ پرائم منسٹر کو نوٹس دے سکیں؟ کیا اب دیکھیں، اب ایک ڈیوائڈ تو ہے، پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، جوڈیشل ڈیوائڈ ہے، سب کچھ ہے. کیا اب یہ ایک سلوشن ہے کہ جیسے گورنمنٹ تو کسی اور ریزن سے مانگتی ہے، لیکن میں لاجیکلی ایک کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب سلوشن یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ اس کیس میں کرنا ہے وہ فل بینچ کرے 15 ججز کا، بیکاز پھر گورنمنٹ کا ڈرامہ یہ آ جاتا ہے جس میں وہ 2 ججز آپ ہٹا دیں. اگر فل کورٹ ہوگی تو پھر یا 15 کے 15 ججز بیٹھیں، کیا پھر وہ ایسا فیصلہ ہوگا جو امپلیمنٹ ہو سکے؟ مالک صاحب، آپ بات کر رہے ہیں فل کورٹ کی، میں کہتا ہوں صرف ایک انڈیپینڈنٹ وکیل وہاں کھڑا کر دیں کورٹ کے سامنے تو یہ کورٹ جو ہے یہ جوڈیشل لیگل سکروٹنی کو وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گی. اور صرف ایک جسٹس فائز عیسیٰ کو یا ایک جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کر لیں تو سارا کیس جو ہے یہ ایک دم دھڑم سے لائک ہاؤس آف کارڈز گر جائے گا. تو یہ فل کورٹ بنانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو دوسرے مسلک کا ایک بھی جج شامل نہیں کرتے. اور جب میں الیکشن کمیشن کے طور پہ وکیل کے طور پہ کھڑا ہوا تھا تو بندیال صاحب نے بہت زور لگایا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ تو آلریڈی وکیل ہے الیکشن کمیشن کا. تو مجھے کہنا پڑا کہ جناب آپ کی مرضی، آپ نے اگر اپنی مرضی سے وکیل کو چننا ہے تو آپ چنیں، السلام علیکم میں جا رہا ہوں. اور میں پھر چلا گیا تھا. اگلے دن پھر میرے پاس الیکشن کمیشن کے سیکرٹری آئے، سارے آئے کہ پلیز آپ کیس کریں، پلیز آپ کیس کریں. تو پھر اگلے دن تو یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ ججز کو بھی خود چن رہے ہیں، وکیلوں کو بھی خود نہیں چلے وہ چھوڑ دیں، اس بات کو بھی چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں جسٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ لیٹس اسیوم اگر ایک فل بینچ بنتا ہے، کیونکہ دیکھیے میں آج دیکھ رہا تھا، آج جب ڈی ایگری کرتا ہوں کہ فل کورٹ بنتا ہے، فل کورٹ اگر بنتا ہے تو لیجیٹیمیسی جو ہے نا ریلیٹیولی زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرٹیکل 245 کوٹ کیا آئین کا، جس میں انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پابند ہیں جو بھی وہ کہیں گے ڈپلائمنٹ وغیرہ کی. اور آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پاکستان میں ایکٹ کریں گی ان ایڈ آف سپریم کورٹ. تو کیا 245 زیادہ بھارا آرٹیکل ہوگا کہ 190 ہوگا کہ اگر فیڈرل حکومت ایک بات کرے، سپریم کورٹ ایک بات کرے، تو پھر اداروں کے لیے کس کا ماننا لازم ہوگا، سپریم کورٹ کا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا؟ 190 جو ہے نا کسی نے آپ کو کبھی سمجھایا ہی نہیں، اس سے زیادہ کمزور آرٹیکل کو ہو ہی نہیں سکتا. 190 میں لکھا ہے کہ آل دا جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ. اور کب یہ جو آرٹیکل ہے 190 اس کو اب ملا کے پڑھیں گے. اب آرٹیکل 187 کے نیچے 187 میں سپریم کورٹ وہ تمام آرڈرز پاس کرتا ہے. 184(3) کے معاملوں میں جو تمام آرڈر سپریم کورٹ پاس کرتا ہے وہ 187 میں کرتا ہے. اور 187 جو ہے وہ سٹارٹ ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175. اور جو کلاس 2 ہے آرٹیکل 175 کی وہ کہتا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا جو کہ اس کو آئین یا قانون نے اسپیسیفکلی تفویض نہیں کیا. تو آرٹیکل 190 جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے ان اختیارات سے جو کہ کسی اسٹیچوٹ میں یا کسی آئین میں سپریم کورٹ کے دیے ہوں. جو اختیارات سپریم کورٹ کو آئین میں نہیں دیے ہوئے اور جو اختیارات سپریم کورٹ کو کسی اسٹیچوٹ میں نہیں دیے ہوئے اس پہ آرٹیکل 190 کا کوئی دور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں if I get you right آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 میں آرڈر دینے سے پہلے سپریم کورٹ کو پہلے اس بات کا فیصلہ طے کرنا ہوگا کہ کیا الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ دے سکتی ہے یا الیکشن کمیشن دے سکتا ہے؟ یہ پہلے ایبسلیوٹلی. اور کسی جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گی، اور اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی. اور اس میں نہ اس طرح سے الیکشن کمیشن کا ذکر ہے 2017 کے قانون میں اور آئین میں. الیکشن کرانا جسٹ فیئر رسپانسبلٹی سپریم کورٹ کی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی ہے. یہ بھی فیصلہ ڈیٹ کے بارے میں جو انہوں نے کیا ہے بالکل غلط کیا ہے. یہ تو آخری سوال مجھے یہ بتائیں، تو کیا اب گورنمنٹ یہ چیزیں کورٹ کو پہلے کہے گی کہ آپ یہ فیصلہ کریں؟ لیٹس سے اگر کنٹیمپٹ کا شو کاز نوٹس ہوتا ہے
تو ان کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جواب بنتا ہے کہ بھائی پہلے آپ اس کا فیصلہ کریں. گورنمنٹ اگر نہیں بھی کہے گی تو یہ جو میں آپ کی وساطت سے یہ جو باتیں کر رہا ہوں قانونی، سپریم کورٹ کو اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے اور سو موٹو نوٹس لے کے یہ ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسرے مسلک کے ججز کو بٹھائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا لاسٹ کویشچن، یہ تو کورٹ تو بعد میں کرے گی، لیکن لیٹس سے گورنمنٹ ابھی ڈپلوائے نہیں کر رہی، کورٹ 190 کے تحت ڈائریکٹ کر دیتی ہے فوج کو کہ بھائی آپ آئیں اور یہ الیکشن ڈیوٹیز کروائیں اور یہ ڈیٹ کو الیکشن کمیشن کرے گا، تو پھر فوج کے پاس کیا آپشن ہے ایکسیپٹ ٹو سے یس سر؟ وہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم انٹرپریٹیشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، اب فوج کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ صاحب کے ٹائم پہ جب سپریم کورٹ میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت فوج کو مدعو کیا تھا چیف جسٹس نے. فوج بیچ میں نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا وایا منسٹری آف ڈیفینس ہمیں کہ ہم نہیں آئیں گے بیچ میں. اب بھی وہی ہوگا، فوج نہیں آئے گی بیچ. تو آپ کو 27 کے بعد ابھی یہ لمبی کورٹس کے اندر چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک ہفتے میں چیزیں نظر کے سامنے آ جائیں گی اور بہتر یہ ہوگا کہ یہاں تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں فل کورٹ بٹھا دیں، اگر وہ نہیں بٹھائیں گے تو پھر چیف جسٹس ہو سکتا ہے استعفیٰ دے کے چلے جائیں. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. مرزا صاحب آپ باتیں سن رہی ہیں، یہ تو بات لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ rigmarole سا بنتا جا رہا ہے. یہ where do you see this thing going؟ دیکھیے مالک، اگر فرض کریں جو کنٹیمپٹ کی بات کریں تو فرض کریں کنٹیمپٹ ہو بھی جاتی ہے، فرض کریں شہباز شریف یا ایون کابینہ بھی چلی جاتی ہے، تو گورنمنٹ تو نئی گورنمنٹ بن جائے گی. وہی پارلیمنٹ جو ہے ایک نئے پرائم منسٹر کو، ایک نئے لیڈر آف دی ہاؤس کو منتخب، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. یہ صورتحال کو سپریم کورٹ نے خود ہی دیکھنا ہے. سپریم کورٹ کیسے انفورس کرائے گی، یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے. اپنے اس قانون، اپنے اس فیصلے کو وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرے گی اگر کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوتا؟ آپ کے خیال میں کیا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ کورٹ امپلیمنٹ کروا پائے گی کہ یا کورٹ کو فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی فل اسٹرینتھ سے آنا پڑے گا؟ کیونکہ باقی تو ہر جگہ ڈویژن ہے ہی نا. نہیں، وہی اب جیسے عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 190 ہو یا 245 ہو، اگر آپ انووک کرتے ہیں اور وہاں سے یہی جواب آتا ہے تو پھر تو سپریم کورٹ مطلب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کے بعد اگر ججز اپنا فیصلہ ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے، اگر ججز اپنا فیصلہ انفورس نہیں کرا سکتے، تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ٹو کنٹینیو. تو اب وہ فل کورٹ نہیں بنا سکتے اس لیے کہ انہیں انڈیکیشن ہے کہ فل کورٹ میں چیزیں بہت مختلف ہو سکتی ہیں. وہ اپنا فیصلہ انفورس اگر نہیں کروا پائے تو کس طریقے، تو ان کے پاس تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں فیس سیونگ بھی نظر نہیں آتی. اور یہ جو دیکھیے آڈیو لیک کون کر رہا ہے، آڈیو کون لیک کر رہا ہے، اس کا اس پورے واٹس ایپ کال مظہر واٹس ایپ کال ہو کے پکڑی گئی ہے. یہ دس از یہ ذرا میرے خیال میں آئی بی سے بھی ان کی بھی اوقات سے باہر ہے. چیز یہ ہے کہ لیک کیوں کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. یہ جو کوشچن ہے یہ اس کا آپ کو جواب، آپ اس کا جواب تلاش کر لیں کہاں لیکس کہاں ٹیب ہوتے ہیں. ہمیں جواب کافی آبویس ہے. نصرت مجھے ایک بات بتائیں، آج ڈی جی ایس پی صاحب نے کہا کہ ہمارا کسی جماعت کی طرف نہ جھکاؤ ہے نہ کچھ ہے، اے پولیٹیکل ہے، سب کچھ ہے. عمران خان صاحب انسسٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہے ان لوگوں کو، ورنہ ان کی کیا، ان کے ٹویٹس بڑے خوفناک آتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو پہلے پیس سنایا جہاں انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر یہ کہ جی ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں. تو ان کا تو بڑا کلیئر ہے. پھر ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی بھی اور باقی لوگ بھی جب ان سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہر کوشش کی کہ ہمارا مسٹرسٹ ختم ہو جائے، ہمیں جواب میں کوئی بات نہیں ہو رہی. اب اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کا مسٹرسٹ اپنی جگہ، ان کی اور گورنمنٹ کی پی ڈی ایم کی حقارت اپنی جگہ، سپریم کورٹ کی ڈویژن اپنی جگہ. ان تمام سچویشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے شاید ایک ہی ٹوٹ سکتی ہے بات کہ یا تو بھی سپریم کورٹ معاملے کو کھینچے،
اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے ود اے لمیٹڈ بینچ اور وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو رہی صحیح ایک ساکھ ہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہوتا. کیا یہ مسٹرسٹ لیٹ می بی براس ٹیکس، کیا عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کا مسٹرسٹ کام ہوئے بغیر یہ کہیں بات آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال مسٹرسٹ ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ نے روانی جذبات میں آج کل پتہ نہیں آپ کو کوئی شوق ہو گیا ہے، آپ قانون کے طالب علم ہونا چاہ رہے ہیں. 295 اور 190 245 190 175. دیکھو قانون موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں وہ ہو جاتا ہے، اور نظریہ ضرورت بھی اسی طرح ایجاد ہوتا رہا ہے. تو بنیادی میری دانش میں جو میرا خیال ہے، بڑا میری ناقص اوپینین یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب جس طرح کا ٹیمپو بنایا ہے، اس ٹیمپو کے اندر کہیں نہ کہیں وہ اگر پبلکلی لچک دکھاتے محسوس نہ ہوئے تو وہ جو آپ یعنی مسٹرسٹ والی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ہر کچھ بے کر کے دیکھ لیا، ادھر رضامندی نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی بجائے کم ہونے کے. اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنے تھوک کے حساب سے واٹس ایپ کال کیسے جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہی ہیں. مجھے تو اس کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بلکہ اللہ سے دعا مانگوں کہ یار کبھی پھڑی آئے نہیں، کوئی فون تو آئے کمپنی مشہوری تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے، کیونکہ ابھی تک یہ پتہ دیکھیں ابھی بھی آپ یعنی واٹس ایپ کھولیں وہ کلیم کرتے ہیں انکرپٹڈ. اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیل واحد ملک ہے جس کے بعد ٹیکنالوجی یقیناً وہ ان کو یعنی کہ بیچتا ہے لوگوں کو، ہم بھی خرید سکتے ہیں، بٹ اٹس اے ویری ویری کاسٹلی ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی، اور اس میں بھی آپ صرف ٹارگیٹڈ کر سکتے ہیں. اب بھیا یہ تو تھوک کے حساب سے ہو رہا ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ ٹاور پورے کا پورا ہائی جیک ہوتا ہے. نہیں صحیح. اور دیٹ از سم تھنگ جو ہمیں ربن کرنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ عرفان قادر صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب یہ دونوں اپنی ذہانت کو جو ہے نا اجتماعی طور پر امریکی عدالت میں جا کر ایپل کے خلاف کیس کریں کہ بھئی یہ آئی فون کے ذریعے ہوا جو ہے واٹس ایپ انکرپٹڈ کے بعد، اور پھر جو $1 ملین وغیرہ جو مجھے ایک بات ہے اس پہ میں دیکھو ڈیمیجز میں کتنے پیسے آ سکتے ہیں. میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی، لیٹ سے اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی، ہر کسی کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں، تو کیا اب واحد سلوشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ تھوڑا سا معاملے کو، کیونکہ ایک ایشو تو ہے نا، آئین تو ہونا چاہیے نا. 90 دن کا الیکشن تو ڈسپیوٹ نہیں ہے. ابھی بدقسمتی سے سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، اسی لیے تو میں اور آپ یعنی پریشان ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ایک آربیٹری کا ایک سالس کا جو کردار ہوتا ہے وہ بتدریج کم ہو گیا ہے نا. یہ بھی تو مسئلہ ہو گیا نا، ورنہ چلو جی اگر ان کی یہ ریپوٹیشن بنی ہوتی، اسی لیے جو آپ بار بار کہتے ہو جی فل کورٹ ہو جائے تو شاید معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ان پریزنٹ کنڈیشن سپریم کورٹ ہیز آلسو بیکم اے فریک. تو پھر کیسے ٹوٹے گا لاک جام ہے؟ یہ کیسے ٹوٹے گا؟ جیسے ٹوٹتا ہوتا ہے ہمارے ملک میں کوئی نیا یعنی پہلی مرتبہ ڈیڈ لاک ہوا ہے. اس تاریخ خود کو دہرانے کی عادی ہوتی ہے. بچے کیا ہو گیا مالک؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اگری کہ یہ لاک جام ٹوٹتا نظر نہیں آتا. دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ اگر خدا نخواستہ آئین کی بات نہیں مانی جاتی پھر تو پورا ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر تو اٹس ناٹ اے لافنگ میٹر. مطلب کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین جن معاملوں میں کیٹیگوریکل ہے، ٹائملی الیکشن جو سب کچھ، اور اس کو سارے ڈیفائی کر دیں، تو پھر کیا اب کورٹ پہ زیادہ ذمہ داری آ گئی کہ کورٹ تھوڑا سا اپنی ذات سے آگے نکل جائیں چیف جسٹس، اور مائٹ ٹیک 2 steps بیک اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں؟ مظہر اچھا دیکھیے ہے تو اس وقت سارا مسئلہ تو کورٹ کا ہی ہے، سارا ایشو تو الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اب ان کے سامنے ایک ڈیفائنس نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ کا ڈیفائنس نظر آ رہا ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. تھوڑا سا یہ جو پٹیشن ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو پٹیشنر شاہ خاور صاحب جس کے وکیل ہیں، یہ پٹیشنر بھی اس میٹنگ کے بعد پٹیشن آئی جو کہ ظاہر جس میں DISI بھی تھے،
ڈی جی ایم او تھے. ہاں ڈی جی ایم او تھے. اس کے بعد یہ پٹیشن آئی. وہ ایک طریقے سے ایک غالباً ایک کوشش تھی جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا. لیکن جو صورتحال آج ہے, ابھی میں سن رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ وہ پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کے انتقال کے موقع پہ گئے تھے, اور وہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی سنا ہے آپ نے نیگوسیشن ٹیم ہی تبدیل کر دی ہے اور پرویز خٹک کی جگہ شاہ محمود ہیں اس میں. اب یہ بات چیت اگر کل ہوتی ہے, پہلی تو یہ کہ پی ڈی ایم میں کیا ہوتا ہے, اور جو لگ رہا ہے اس میں تو پی ڈی ایم میں کنسنسس نہیں ہے گفتگو کے اوپر کہ بات چیت کی جائے. اس میں تو وہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان سے, لیکن پیپلز پارٹی کی ایک لائن ہے نہیں. لیکن جو آج کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں تو مزاج بڑا کلیئر ہے کہ وہاں تو کوئی بات چیت کا کوئی سین ہی کوئی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وہ بات چیت نہیں, شاید میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتمام حجت کے طور پہ ہو جائے تو ہو جائے. مجھے کوئی مسئلہ پولیٹیکلی تو ریزالو ہوتا نظر نہیں آ رہا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. آج مولانا سراج الحق جماعت اسلامی کے, وہ جب آپ کو پتا انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا, ان کو میں سن رہا تھا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جی اگر پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے لائحہ عمل طے نہ کیا تو یہ بدقسمتی ہوگی, اور اگر سپریم کورٹ نے اپنا فل بینچ نہ بنا کے یہ فیصلہ کیا تو یہ بھی بدقسمتی ہوگی. تو مالک بدقسمتی کا مطلب ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ یا 5 جولائی ہو یا 12 اکتوبر ہو یا اکتوبر 58 ہو, اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اس بیک گراؤنڈ میں شاہ صاحب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو جاتی آج کی پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کی, جہاں پہ انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھیں ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی فیوریٹس, یعنی کہ سب پھر فوج کا ایک فال آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نہ سپریم کورٹ نے فل بینچ بنانا ہے نہ انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹنا ہے, پھر ایک کلیش ہونا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم کچھ ٹھیک کریں گے. بھائی جان اپنی ریسرچ ٹیم کے بچوں کو کہیے گا 3 جولائی 1977 3 جولائی 1977 کے اخبارات نکالنے, فرنٹ پیج پر مشترکہ بیان چھپا تھا تمام سربراہان کا. ہمارا یاد ہے نا مظہر, اب میں کیا کروں. ہاں تو اس طرح بس, اس کے علاوہ دیکھو یار یہ میرے ہاتھ کا بیان پہ کیا تھا وہ بھی بتا دینا شاہ جی. صاحب یہ تھا کہ تمام ناٹ اونلی دا ملٹری بٹ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی آل سروسز ہیڈ, ان کا مشترکہ بیان تھا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. لیکن 4 جولائی کو اچانک کچھ واقعہ ہو گیا, اب کیا کریں اس میں. تو اور خدا کے لیے بھائی مجھے کنٹونمنٹ میں نہ لے جایا کرو, میں ادھر ہی چلے. میرا خیال ہے یہ مجھے خواجہ صاحب کے ساتھ گپ شپ لگانے دیا کرو, باقی بھائی کنٹونمنٹ. اپریل کی بات, جولائی کی بات, اب ہم اپریل میں 3 جولائی کا اخبار نکلواؤ نا بھائی. لیٹس ہوپ کہ یہ 3 جولائی والے اخبارات دوبارہ نہ چھپیں. لیٹس ہوپ کہ یہ سینٹی پریویلز. لیکن ناظرین پرسوں بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے, اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید اتنی ذمہ داری کسی بھی چیف جسٹس کے کاندھوں پہ نہ آئی ہو جتنی عمر عطیہ بندیال صاحب کے کاندھوں پہ ہے. جو یہ انٹیمیڈیشن کے طریقہ کار ہے یہ بھی غلط ہے, جو یہ کالز ٹیپ ہو رہی ہیں بالکل غلط ہے, ڈپلوریبل ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز پہ بیسڈ رپورٹ دی الیکشن کے سلسلے میں, سیکورٹی سلسلے میں چیف جسٹس صاحب کو. آئی تھنک یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر آج آرمی اے پولیٹیکل ہے تو آرمی کچھ ماہ پہلے تک اے پولیٹیکل نہیں تھی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. آئی تھنک ناؤ سینٹی نیڈس ٹو پریویل, اور اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں چیف جسٹس صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی ذات سے آگے سوچنا ہوگا, ورنہ نہ کوئی ونر ہوگا نہ لوزرز ہوں گے. لوزر ہوگا تو پاکستان ہوگا اور آئین ہوگا. وی ہوپ کہ ابھی پروڈنس سے اور ریسٹرینٹ سے آگے بات چلائی جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.